سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے. آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پر جو دن میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں 10 برکتیں اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے. انشاءاللہ عز و جل عادت بنانے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی. اس سننے اور سنانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حسنین کے نانا خاتون جنت کے بابا حضرت ابو بکر و عمر و علی کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ مقدس میں درود پاک کا نذرانہ بلند آواز سے پڑھے اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر جھوم کر درود پاک پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو یہ مہینہ جو گزر رہا ہے 12 ربیع الاول سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ جلوہ فکر ہے. اسی مہینے میں بہت سارے بزرگان دین اولیاء کاملین کا بھی عرس شریف ہے. سب سے پہلا عرس حضرت صابر پاک حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 750 پر تینواں عرس جو گیا ہوا گزرا ہوا تھوڑی 2 دن یا غالباً معلومات. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو یہ لقب صابر ہے یہ بچپن ہی سے صابر ہے. یعنی کہ بڑے ہونے کے بعد جوانی میں آنے کے بعد حضرت ان کے جو ماموں ہیں بابا فرید بنت شکر رضی اللہ عنہ نے انہوں نے لقب دیا ہے. اصل بچپن ہی سے صابر پاک کا لقب صابر پاک کے اندر صبر تھا. اتنا صبر کہ روایتوں میں ملتا ہے حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ 2 سال میں علماء کرام نے تحقیق کر فرمایا ہے کہ 12 مہینے تک بھوکے تھے. 12 مہینے روزے تھے سال میں. صرف صبح میں دودھ پی لیتے تھے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شام میں نہیں پیتے تھے. صبح میں پیتے پھر شام میں پیتے, دوپہر میں نہیں پیتے تھے. پھر دوسرے دن میں ایک دن پیتے تھے, صبح میں شام میں نہیں پیتے تھے. پھر ایسے ہی ایک دن کبھی ایک دن پیتے, دوسرے دن دودھ ہی نہیں پیا کرتے تھے. پھر تیسرے دن دودھ پیا کرتے تھے. پھر ایسے ہی ایک دن پیتے, 2 دن نہیں پیتے, تیسرے دن دودھ پیا کرتے تھے. علماء اکرام نے تحقیق کر بتایا ہے کہ 12 مہینے تک صابر پاک روزہ رہا ہے. 12 ماہ یہ صابر پاک کا بچپن ہی سے معمول رہا. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسے والد صاحب انتقال ہوئے تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی یاد میں بستر پر سویا نہیں کرتے تھے. بستر پر سویا نہیں کرتے تھے, نیچے سویا کرتے تھے. اور اکثر صابر پاک کا دن اور رات جنگل میں گزارا کرتا تھا. اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ چنے کے دانے کے برابر کچھ کھاتے تھے اور ایسے ہی رہ جاتے. کبھی کھانے کا ایک واقعہ ایسا ہے, کبھی صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کھانے کی طلب ہوئی
رائے کے چنے کے برابر ہی دانا برابر جو چنے کا دانا ہے اتنا ہی برابر کھاتے تھے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. ایک مرتبہ کھانے کی جو بھوک کی طلب لگی بھوک لگی تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے والدہ کے گھر پر گئے اور غریب بھی تھے اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے بھوک ستا رہی ہے کچھ کھانے کو. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے کچھ گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے بچے کا دل بہلانے کی وجہ سے گئے چولہا جلا کر پانی ڈال کر صرف ہانڈی میں ہلانے لگے. صابر پاک انتظار کر رہے ہیں باہر کھانے کے لیے. اب ماں ہانڈی میں چمچہ ہلاتے جا رہی ہے کہ بیٹے کو سکون مل جائے کہ کچھ پک رہا ہے. بہت دیر ہو گئی. حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے والدہ سے عرض کی ماں کچھ کو پکایا نہیں پکا. تو والدہ نے کہا ابھی تھوڑی دیر ہے رک جاؤ. جیسے ہی ان کی والدہ باہر آئی تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اندر گئے چولہے کی کشتی پر جو چولہے میں ہنڈی میں پک رہا تھا پانی جو ڈال کر رکھے تھے. جیسے ہی رکابی ہٹے صابر پاک کہنے لگے ماں جلدی آئیے کھانا پک چکا ہے. کھانا پک چکا ہے. صابر پاک کی والدہ نے تعجب ہو گئے اچانک اس میں پانی لگی تھی کھانا کہاں سے آ گیا. چاول پک گئے ابل گئے پک کر یہ کیسے آ گیا. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کرامت تھا بچپن ہی میں. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے والدہ ان کے کھانا نکال کر دیا خود بھی کھائے اور صابر پاک کی والدہ بھی کھائے اور یتیموں میں بھی تقسیم کیا گیا پڑوسوں میں بھی تقسیم کیا گیا فقیروں میں بھی تقسیم کیا گیا. ہر جتنے بھی گئے کھانوں کو تقسیم کیا گیا. پھر کھانے کا کھانا ویسے ہی. تو ایک بزرگ وہاں پر موجود تھے. وہ بزرگ بھی آیا وہ بزرگ کو بھی کھانا کاٹ کر دیا گیا. وہ بزرگ بھی کھانا بناؤ فرما کر کہا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر یہ صابر کی کرامت یہ صابر کی صبر کی اللہ نے عنایت عطا فرمائی. اور بچپن ہی میں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی طرف اتنے مائل تھے اتنی مائل تھے کہ لا موجودہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لا موجودہ الا اللہ کا ذکر کرتے تھے. اتنا ذکر میں مصروف ہو جاتے کہ نہ ان کو رہ گیا اپنے جسم کا طبیعت کا نہ گھر کا نہ کسی کا چیز کا فکر نہیں رہتے. صرف لا موجودہ الا اللہ لا موجودہ الا اللہ صرف یہی ذکر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک واقعہ ایسا بھی ہے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر میں ان کے والدہ جو تھے سو رہے تھے. ان کے والد بھی تھے یہ بھی سو رہے تھے. تو اچانک صبح آنکھ کھلی تو دیکھ رہے کہ ایک سانپ مرا پڑا ہوا ہے. ان کی والدہ نے پوچھا سانپ تو نہیں تھا. ان کے والد نے والدہ سے پوچھا کہ سانپ کو کس نے مارا. تو ان کی والدہ نے کہا مجھے تو پتا نہیں میں تو سوئی ہوئی تھی. تو اتنے میں صابر پاک بچپن ہی کی عمر میں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آ کر کہا اے ابا جان میں نے اس سانپ کو مارا. وجہ حضور صابر پاک کہنے اس سے میں نے عہد لے لی میرے خاندان کو کوئی سانپ ڈس نہیں سکتا کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. یہ تکلیف دینے کے لیے آیا تھا اور یہ پورے سانپوں کا بادشاہ تھا. صوفیہ فرماتے ہیں جناتوں کا بادشاہ تھا. ایک سانپ کی شکل میں آیا ہوا تھا. تو اس کو مار کر عہد لے لی کہ قیامت تک میری آنے والی نسل اور میرے سے جو سلسلے سے جو وابستہ ہے ان کو تکلیف نہیں دے گا. اس لیے میں نے اس کے بادشاہی کو ختم کر دیا اس کی سرداری کو ختم کر دیا. بچپن ہی کی عمر میں حضور صابر پاک کا اتنا جلال تھا. اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی والدہ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے بہت کمزور ہو چکے تھے. تو سوچا کہ ماموں ان کے ماموں کے پاس لے کر جا کر چھوڑے. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہن بھائی کے پاس لے کر جا کر چھوڑنے کی نیت کر لی. جیسے لے کر جا کر بابا فرید مرزا شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ان کا خانقاہ تھا تو ان کی بارگاہ میں لے کر جا کر چھوڑ دیا. کہنے لگے پورا واقعہ ہے ایسا فلانا ایسا واقعہ ہے کہ بچہ میرا کھاتا نہیں پیتا نہیں صرف ذکر ہی میں رہتا ہے کچھ کھانے کے اوپر توجہ نہیں. اور یہ
ذہن بھی بنا لے آپ کا بھی. بس علماء فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں آدمی کی جو ہے طریقت اور علم عرفانی کی پہلی سے ہے. 3 چیزیں: تقویٰ، ذکر اور بھوک سے کم کھانا، کھانا کم کھانا. مشاہد فرماتے ہیں کھانا جو کم کھاتا ہے تو اللہ اس کے پیٹ میں نور پیدا فرماتا ہے. جو کم کھاتا ہے اس کے اندر پیٹ میں نور پیدا فرماتا ہے. اور کھانے کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس سے میں کھانا جو کھا رہا ہوں اس سے قوت جو پیدا ہوتی ہے اللہ کی عبادت کروں گا. یہ دل میں نیت ہونی چاہیے. تو اس رزق جو جائے گا اندر تو اس کا فائدہ ملے گا. تو حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی ماموں کے پاس گئے، بابا فرید بنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جا کر جیسے تھے تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لنگر کھانا کھلانے کی ذمہ داری صابر پاک نے عطا کر دی. صابر پاک کو عطا کر دی. بابا فرید بنجے شکر نے کہا کہ کھانا آپ کھلاتے رہے، لنگر یہاں سے مریدین کو جو بھی آتے ہیں ان کو کھلاتے رہے. ٹھیک ہے، یہ مان کر جیسے ہی چلے گئے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا فرید بنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کھانا کھلا رہا ہے. 12 سال تک کھانا کھلا رہا ہے. ایک روایت میں 7 سال تک کھانا کھلاتے رہتے ہیں. ایک روایت میں 12 مہینے، کم از کم 12 بھی لے لیں تو بھی صابر پاک کھانا کھلانے ایک دانہ بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالتا. اس کے بعد ان کے والدہ ان کو ملنے کے جیسے بہت دن گزر گئے تو ملنے آئے تو دیکھا کہ صابر پاک کمپلے پتے ہو چکے اور زیادہ کمزور ہو چکے. تو کہنے لگے کیوں کھانا نہیں کھاتا کیا ہے؟ تو ماموں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ماموں کے اوپر غصہ کریں، بہن نہیں چاہتا ہے بھائی کے اوپر غصہ کریں، کیا میرا بچہ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ہو گیا، آپ کو میری یہ کر بولے وغیرہ وغیرہ سمجھانے میں حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ ماموں بابا فرید بنجے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہن کو ہاتھ پکڑا تھا صابر پاک کی بارگاہ میں. صابر پاک سے عرض کرنے لگے کیوں آپ نے اتنے دن تک کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو کہنے لگے اے میرے ماموں آپ نے مجھے صرف کھانا کھلانے کے لیے بولا تھا، مجھے آپ نے ذمہ داری دی تھی کہ کھانا کھلانا ہے. آپ نے مجھے ذمہ داری دی، آپ نے مجھے کہا نہیں کہ کھانا کھانا ہے. آپ نے ذمہ داری دی، میں وعدہ کیسے کر سکتا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماموں بابا فرید بنجے شکر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ آج سے اس کا نام احمد علاؤ الدین، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام صابر ہے، لقب صابر ہے. صابر جیسے ہی یہ صبر کرنے والا، سب سے زیادہ صبر کرنے والا. تو حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب اس کے بعد مریدین اور خلافت سے نواز کر صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہاں سے بھیجے کلیر شریف. جیسے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے، آنے کے بعد بہت سارے واقعات ہیں آپ نے بارہا سنا ہے. ایک واقعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ذکر کر معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا لا موجود اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ کن مریدین بھی ساتھ صابر پاک کی یا چاہنے والے جو بھی نماز پڑھتے تھے ان کے دل میں بھی تمنا پیدا ہوتی ذکر کرنے کا، تو صابر پاک کے ساتھ شامل ہو کر ذکر کرنے لگے اللہ کی ذکر میں. تو ایک مرتبہ ایسے ہی نماز کے بعد ذکر کر رہے تھے. ذکر کرتے وقت ایک بارات صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جس مسجد میں بیٹھے اس مسجد کے باہر سے بارات جا رہی تھی. بارات جاتے وقت اس میں ڈھول اور باجوں کا نگارا اٹھ رہا تھا، شور اٹھ رہا تھا، کوئی ناچ رہا تھا، کوئی گا رہا تھا. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ذکر میں خلل پیدا ہوئی، تکلیف پیدا ہوئی، ذکر کرنے میں ڈسٹرب ہوا. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید پانی پت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا، جا کر اس شخص سے کہو کہ یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، یہ کرنا غلط ہے، مسجد میں ذکر ہو رہی ہے، آپ آرام سے جائیں یا مسجد میں ذکر کو آ جائیں. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید حضرت علاؤ الدین حضرت پانی پت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے، جا کر ان سے سمجھانے لگے
یہاں پر ذکر ہو رہی ہے، مسجد ہے، ادب ہے، احترام ہے، تو کوئی مل کر کہنے لگا آپ کے مرشد سے کہہ دو وہ ذکر میں بیٹھے تو ہم کیا کریں، یہ ہماری ذکر ہے۔ تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ان کی مرید آ گیا، حضرت پانی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے پوچھا، پھر سے شور کم نہیں ہوا اور شور زیادہ آ رہا تھا، تو صابر پاک عرض کرنے لگے کیا ابھی وہ شور بد نہیں ہوا؟ تو ان کے دل میں شرم محسوس ہوئی کہ مرشد سے وہ جو الفاظ اس نے کہا میں الفاظ کیسے کہوں، تو یہ نگاہیں نیچے کر کر خاموش کھڑے گئے۔ اس کے بعد صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی جو وہاں پر لوٹا ہے وہ لوٹے کو جو سیدھا کرتا اس کو پلٹا دیا، وہ جا کر لوٹے کو جیسے ہی پلٹانا تھا تو مریدین کہنے لگے وہ لوٹا تھا، لوٹے کو پلٹانے کا مقصد کیا ہے، خالی لوٹے کو پلٹانے کا مقصد کیا ہے؟ صابر پاک عرض کے جا باہر جا کر دیکھو، جیسے ہی باہر جا کر دیکھے تو اب خوشی کا ماحول تھا، چیخیں مار رہے تھے، خوشی کے ماحول میں گانے گا رہے تھے، ڈول مرد میں ناچ رہے تھے، اب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے، دیکھ رہے وہاں سے بھی ایک پہاڑ آ رہا ہے، پیچھے سے بھی ایک پہاڑ آ رہا ہے، دائیں سے بھی آ رہا ہے اور بائیں سے بھی آ رہا ہے، اور یہ ابھی تھوڑی دیر ہی ہوتی تو پہاڑ اوپر پڑ کر چکن پورے مر جاتے، پورے ہلاک ہو جاتے۔ تو حضرت پانی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھاگ کر آ کر صابر پاک سے کہنے لگے ان کی غلطی کی میں معافی مانگتا ہوں، سرکار آپ معاف کر دیجیے ان کو، آپ ان کو معاف کر دیجیے، وہ نادانی میں کر دیا، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ کہنا تھا تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ پھر سے لوٹے کو سیدھا کر دیا۔ جیسے ہی لوٹا سیدھا کرنا تھا آپ خوش بھی نہیں ہے، پورے جگہ دیکھ رہے ہیں، باہر جا کر دیکھیں تو پورے جو پہاڑ آ رہے تھے پھر ریورس جاتے، واپس جا رہے اپنی اپنی جگہ پر۔ اب وہ پورے جتنے بھی 12 تھے پورے آ کر صابر پاک سے مرید ہو گئی، اور جو اس میں جن کا عقیدہ گڑبڑ تھا وہ عقیدہ درست ہو گیا۔ یہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے، اتنی بے سارے صابر پاک کی کرامت ہے، فنا اور بقا۔ ہر بزرگان دین بتاتے آ رہے ہیں فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، فنا کیا ہے، بقا ہے، عملی طور پر بتانے والے حضرت صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس سے پہلے تو امام حسین نے بتا چکے، امام حسین بتا چکے کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ تو پریکٹیکل کر کر اس کی نشاندہی دی، امام حسین نے کر کر بتا دیا کیسے امام حسین رضی اللہ عنہ کا جیسے ہی سر قلم ہوا فنا ہو گیا اور نیزے پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، یہ بقا تھا۔ یعنی دنیا میں انتقال ہونے کے بعد بھی ایسے کچھ ہوئے ہوتے ہیں کہ ظاہر میں چلتی پھرتی نظر آتی ہے، دنیا میں چلتی ہوئی آتی ہے، پھرتی رہتی ہے، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، اسے بقا کہتے ہیں۔ وہ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو مرید تھے پانی پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ان کے دل میں بھی یہ سوال پیدا ہوا فنا کیا ہے، بقا کیا ہے۔ تو صابر پاک سے عرض کرنے لگے اے میرے مرشد، فنا اور بقا میں اختلافات، فنا اور بقا میں یہ معلومات کیسے ہوگی، فنا کون سی چیز ہے، بقا کیا ہے؟ ہم نے سنتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے ان سے بتا سنتے آ رہے ہیں، روح نکلنے کے بعد بھی جسم پھرتا ہے، چلتا ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، یہ بقا کیسی چیز ہوتی ہے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو صابر پاک کہنے لگے انشاءاللہ وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس میں اضافہ کیا حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے جب میری پہلی کرامت ہوگی تب میرا انتقال ہوگا، جب تیری پہلی کرامت ہوگی تو میرا انتقال ہوگا، اس دن آ جانا اور میری جنازے کی نماز پڑھنے کی ذمہ کسی کو نہیں دینا، اور اس کی نشاندہی ہے کہ کوئی گھوڑے پر آئے گا، نقاب بندہ ہوا، اس کی یہ نشانی ہوگی، ایسی پلانے ہوگی، وہی میری جنازے کی نماز پڑھائے گا اور کوئی نہیں پڑھائے گا۔ جیسے ہی صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا تو پورے بڑے بڑے علماء اکرام، مفتیان اکرام، محدث علماء، بڑے بڑے مشائخ اکرام پورے شرکت جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، بہت سارے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ جنازے کی نماز پڑھا سکے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ تو وہ دیر ہوئی، جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوا تو حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جنازے کی نماز کی جگہ پر ایک گھوڑے پر سوار ہوا، برابر آ کر وہیں پر کھڑا تھا، گھوڑے کو کھڑا کر باندھ دیا سائیڈ میں،
اور کھڑ کر اعلان کیا کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، پورے سب بنا لیا. جیسے ہی سب بنا لیے، سب بنانے کے بعد جنازے کی نماز مکمل ہوئی، پھر گھوڑے پر بیٹھ کر جانے لگے تو حضرت پانی پت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہاتھ پکڑ لیے، پکڑ کر کہنے لگے عائشہ جنازے کی نماز میں آپ نے تو پڑھا دی، اور آنے والے جو کوئی پوچھے آپ کے مرشد کی کوئی جنازے کی نماز کون پڑھایا ہے تو میں اسے جواب کیا دوں گا. میرے شیخ کی جنازے کی نماز کوئی پڑھا کر گیا تو میں اسے کیا بتاؤں گا کہ کون پڑھایا ہے، مجھے کچھ آپ کی نشانی، آپ کا نام، آپ کا ایڈریس تو بتا دیں. تو حضرت کے جو نقاب تھا یہ ہٹائے تو صابر پاک تھے، خود صابر پاک تھے. کہنے لگے آپ نے جو سوال کیا تھا نا وہ جو ہے وہ جو جنازے میں لیٹا یہ فنا ہے، یہ جو کھڑا یہ بقا ہے، یہ بقا ہے. یہ صابر پاک علی تھے. آج بھی صابر پاک علی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی کلیر شریف میں چلے جائے، جا کر دیکھیں تو جناتوں کو بارہا پھانسی دیتا کوئی دربار میں کسی جن کو پھانسی دی جاتی ہے تو وہ صابر پاک کی دربار ہے. صابر پاک کتنا بڑا بھی جن ہو، شریر جن ہو، کہیں نہیں نکل رہا ہے، کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے، صابر پاک کے دربار میں صرف جا کر آ جائے انشاءاللہ پھر سے وہ دن اس کے پاس نہیں آئے. یہ صابر پاک کا جلال ہے، یہ صابر پاک کی کرامت ہے. حضور صابر پاک علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور صابر پاک جہاں بھی نظر اٹھاتے وہ جل بھی جاتا. صابر پاک کی جہاں تک نظر جاتی وہ جلنے لگتے. اور کوئی مردار جانور مطلب ان کی جلال سے جل گیا پھر سے کسی کی ضرورت نہیں کہ اسے زندہ نہ سکے، کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے حقوق افطار صابر پاک کے دور میں صابر پاک کے سامنے آ کر کھڑنے سے ڈرا کرتے تھے. خود صابر پاک نے اپنے مرید حضرت پانی پت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیحت کی تھی صبح سے شام تک میرے ساتھ رہ سکتا ہے، رات میں میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، دن پورا میرے ساتھ رہ سکتا ہے، رات میں میرے ساتھ سو بھی نہیں سکتا، مجھے ملنے بھی میری بنا اجازت کے رات میں نہیں آ سکتا، صرف دن میں نہیں آ سکتا ہے، رات میں نہیں آ سکتا. کہنے لگے ایسے میرے مرشد کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے یہ دن میں اور تیری میری بات چیت ہوتی ہے، تیرے اور میرے نیاز میں بات چیت ہوتی ہے، اللہ عز و جل کی ذکر کی تیری اور میری بات، تیری میری اور تم میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. رات میں صرف خالق کائنات سے ملتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ملتا. براہ کس طریقے سے ملتے آمنے سامنے مشاہدے میں بیٹھ جاتے صابر پاک. مشاہدے میں جو صابر پاک اتنے مشاہدے میں تھے کہ کوئی اللہ کا ولی اس دور میں نہیں تھا. مشاہدے میں اتنے صابر پاک کا جلال اور مشاہدے میں بچپن ہی سے صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی نے مشاہدے میں بیٹھا کرتے تھے. تو مشاہدے میں فنا باللہ رسول جو اس سے بھی پار صابر پاک کا یعنی بچپن ہی میں جا چکے تھے. فنا باللہ رسول، فنا باللہ شیخ جو ہوتے ہیں نا یہ صابر پاک ہو چکے تھے. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے اللہ کے ولی. خود ان کے مرشد ان کی تعریف کیا کرتے تھے. حضرت بابا فرید گنج شجر ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں سوچ کر رویا کرتے تھے. حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق سے اتنے بڑے جلال. کوئی مرشد ہو اپنی بیٹی نکاح میں پتا بھی ہے کہ جل جائے گی پھر بھی اپنی بیٹی کا نکاح صابر پاک سے کرانا ہے. یہ پیر کی جو ہے محبت صابر پاک سے اتنی تھی اور صابر پاک بھی اپنے پیر و مرشد سے اتنی محبت کیا کرتے تھے. ہمیں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی سے سچی اور عقیدت اور محبت بھی رکھنا ہے، اور ان سے جو ان کی جو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جو کر گئے کام ان سے سبق بھی، ان سے جو ہے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا ہے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. کیسے حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی نے لوٹے کو پلٹا دیا، کس وجہ سے؟ اللہ کی ذکر کی، صرف ذکر کی وجہ سے، اور پھر اپنے مریدین کی بات مان کر اس کو ٹھیک بھی کر دیا. کس کی وجہ سے؟ صرف اللہ کی ذکر کی وجہ سے. ذکر اللہ عز و جل کی، اللہ کی طرف صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی نے جیسے ہی بچپن ہی کی عمر میں 5 سال یا 7 سال کی عمر سے لے کر فوت ہوئے تک تہجد کی نماز صابر پاک کے ذریعے نہیں تھی، ہوئی صابر پاک بچپن سے لے کر تہجد کی نماز. آپ کہیں گے ایک سوال میں پیدا ہوتا ہے 12 سال گلر کا جھاڑ پکڑ کر کرنے والے پھر نماز کیسے پڑھے ہوتے ہیں؟ چھوڑ کر تو گئے نہیں، نہ کوئی کتابوں میں ملتا ہے، پھر کیسے؟
تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز فرض عقل جو ہوش والا انسان ہے، جو کھاتا پیتا چلتا پھرتا جو ضرورت چیزیں کرتا اس کے اوپر نماز فرض ہے۔ صابر پاک 12 سال تک نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ کچھ کھانے نہ کچھ پہلے، ایک ہی جگہ کھڑے تھے اور آنکھیں بند کر کر مشاہدہ یار میں تھے، اللہ کی یاد میں تھے، ڈائریکٹ اللہ سے مشاہدہ کر رہے تھے، کچھ بھی خیال نہیں تھا دنیا کا۔ 12 سال تک کچھ کھائے گئے تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے بڑی نماز نہ ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ وہاں سے جو 12 سال ہے، پھر وہاں سے جیسے ہی ہوش میں دنیاوی ہوش میں، پھر وہاں سے نماز ان کی بہت بڑی ہوئی۔ جب تک ہوش میں تھے جیسے ہی کولر کا جھٹکا ڈسپلے تب تک نہیں نماز نہیں چھوڑی، اس کے بعد سے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ سب نمازوں 12 سال کے پیچھے کی ہے۔ مشاہدہ یار میں تھے 12 سال صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور صبر کا جو ہے اتنا سب کو بتا کر خود پہ پریکٹیکل لا کر صابر پاک نے بتا دیا کہ ہم چھوٹی موٹی چیزوں کو صبر نہیں کرتے، چھوٹی موٹی چیزوں پر صابر پاک نے کتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ اس کی حد نہیں۔ اور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی رشتہ جڑا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ صابر پاک کے نانا، صابر پاک کے ابا کے ابا، ایک صابر پاک کے والد ہوئے، ان کے والد، ان کے والد کے والد حضور غوث پاک، حضور غوث پاک پر پوترے حضور صابر پاک کا۔ اور حضور صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدہ کا نکاح بھی اس طریقے سے ہوا کہ باپ حضرت برج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بشارت دی کہ ایک شخص تیرے گھر کے باہر سے جائے گا، اسی سے نکاح کرا تیری بہن کا۔ تو وہ شخص جا رہے ہیں حضور غوث پاک کے بیٹے کے بیٹے تھے، تو ان کو پکڑ کر نکاح کیا تھے۔ وہ سید حسنی اور حسینی تھے، ان کو پکڑ کر نکاح کرے تو صابر پاک پیدا ہوا اور رشتہ بھی کوئی لگا رہا ہے۔ ہمارا اور تمہارا رشتہ کوئی حضرت لگائے گا، ہمارا اور تمہارا رشتہ کوئی ہمارے والد لگائے گا، یا ہمارا تمہارا رشتہ کوئی دوست لگائے گا، یا کوئی رشتے دار لگائیں گے، کوئی پڑوس والے لگائیں گے۔ صابر پاک کے والد اور والدہ کا رشتہ اللہ عز و جل لگا رہا ہے۔ اب والد بھی ایسے ہو اور والدہ بھی اس طریقے سے ہو تو صابر پاک کے واقعے پیدا ہو گئے۔ جس کی آنکھوں میں شرم ہو، جس کی زبان میں حیا ہو، جس کی نگاہوں میں شرم نیچی جھکی ہوئی ہو، غلط نہیں کسی چیز کو نہ دیکھے، نہ کہیں غلط بولے ہو، کہیں جھوٹ نہیں بولا، کہیں چگلی نہیں کیے، تو ہی صابر پاک جیسے شہزادے پیدا ہو گئے۔ صابر پاک کی باتیں جتنی بھی کرو کم ہے، حضور صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ میں اتنی صابر پاک کے واقعات ہیں، دن بھی کم ہو جائیں گے۔ صابر پاک کی کرامتیں سے بتاتے چلو تو دن چھوٹا ہوگا، رات چھوٹی ہوگی، ان کی باتیں کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ صابر پاک اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ اور جس گھرانہ جو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، جو بابا فرید برج شکر اور غریب نواز سے بھی جڑتا ہے، کئی سے حضرت بابا فرید برج شکر، حضرت صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد بابا فرید برج شکر، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ غریب نواز۔ یہاں سے سلسلے سے غریب نواز کو جا کر جوڑ رہے ہیں، یہاں سے نسب سے ویسے فاطمہ بھی رہے ہیں، دو طرف سے بھی، نسب سے بھی اعلیٰ، چشت سے بھی اعلیٰ۔ اور صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ واحد یہ شخص ہیں کہ ماں کے پیٹ میں بھی رہ کر کرامتیں دکھاتے رہتے ہیں۔ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی صبر اور ماں کو تکلیف بھی نہیں، بہت ساروں کو عام جیسے تکلیف ہوتی ہے بچوں کو، ماں جیسے پیٹ میں ہوتا ہے، ایسے صابر پاک کے والدہ کو تکلیف ہی نہیں ہوئی، صابر پاک پیدا ہو گیا۔
اور پیدا ہونے کے بعد سب بچے جس طریقے سے رونا چلا رہا کرتے ہیں صابر پاک کا نہیں کیے. صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کبھی بھی نگاہیں نیچی ہوتی تھی, نگاہیں نیچی رکھا کرتے تھے, کسی کو اٹھا کر زیادہ تک کر نہیں دیکھا کرتے. اور جلال بھی اتنا تھا صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ 12 سال تک لوگوں کا منہ جل رہا تھا صابر پاک جلال سے. ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ مسجد میں صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ذکر کیا کرتے تھے. وہاں کا جو امام تھا وہ صابر پاک سے جلا کرتا تھا. وہ مسلموں کو پھیلانا شروع کر گیا, بھڑکانا شروع کر گیا کہ یہ جادوگر ہے, نعوذ باللہ, یہ ایسے ہیں, فلانے ہیں, گرے ہیں, ان آدمیوں کو یہ کریں وہ کریں. تو صابر پاک کے خلاف بے حساب کتنا شروع ہو گیا. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنا بھی خلاف بولا, تو آج جمعہ کا دن تھا, صابر پاک پہلی صف میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے, جا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو امام نیت کیا تھا کہ آج ان کو نکالوں گا مسجد سے. تو جیسے گیا تو پورے محتجوں کو لے کر صابر پاک کو دھکے مار کر ذلیل کر کے نعوذ باللہ نکالا گیا کہ تم جادوگر ہیں, فلانے یہ ہیں وہ ہیں. تو صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد سے آ گئے. آنے کے بعد ان کے چاہنے والے تھے تھوڑے دن, یہ بھی صابر پاک کے ساتھ چند لوگ آ گئے, آ کر باہر کھڑے تھے. وہ امام نماز کے لیے تکبیر, جیسے مولانا صاحب تکبیر پڑھے, امام صاحب اللہ اکبر بول کر رکوع کر گئے, قیام میں کھڑے گئے. قیام میں کھڑے کر جیسے ہی امام صاحب رکوع کو گئے تو پورے پیچھے مسلموں نے بھی رکوع کو گئے. تو صابر پاک قلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر کھڑ کر دیکھ رہے تھے, اے مسجد, یہ رکوع اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, یہ رکوع کر رہے ہیں, تو کیوں کری ہے, تو بھی رکوع کر, تو بھی رکوع کر. ایک روایت میں کہ سجدے کو گئے تو مسجد سے گئے کہ اللہ کا سجدہ کر, تو کیوں کری ہے, تو بھی سجدہ کر لیا. جیسے یہ کہنا تھا مسجد گر گئی. ایک بڑھیا بات بھی آئی, آئے میرے شیخ, میرا بچہ تو آپ میں تو تمہاری چاہنے والی ہوں, میرا بچہ آپ کا مرید تھا, وہ بھی نماز کے لیے آیا تھا, وہ بھی عبادت کے لیے آیا تھا, وہاں پر گیا تھا, میرا بچہ دب گیا, مر گیا. تو صابر پاک نے عرض کیا تیرا بچہ صحیح سلامت ہے, اس سیڑھی کے نیچے صحیح سلامت ہے, اس کو لے کر آ جا کر دیکھا تو بچہ صحیح سلامت ہے. جیسے لے کر آیا اور کہنے لگے یہاں سے 12 برس 12 کوس دور چلی جا, اس کے بعد پلٹ کر میرے لیے 12 کوس تک 12 برس تک یہ پرندہ کلیئر شریف میں نہیں لکھا, یہ پرندہ زیادہ 12 برس تک چلتا ہی رہا, کلیئر شریف جلتا ہی رہا. 12 برس تک صابر پاک گلر کی جھاڑ پکڑ کر کھڑے ہیں, جہاں بھی دیکھتے وہاں جلنا شروع, جہاں بھی آنکھ بند کرتے کھولتے تو وہاں جلتا رہا, کلیئر جلتا رہا. تو پانی پت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے, اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے کہ جلال کم کیے, بہت کچھ صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیاتی زندگی میں ہوئی. انشاءاللہ نیت کر کے انشاءاللہ صابر پاک علیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محبت اور عشق سینے میں بٹھائیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور چیز گھرانے کا فیض ہمیں سب کو لوٹنے اور عمل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.